وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ دو باتیں کرتے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں جی کہ جی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے نعوذ باللہ مدد مانگ رہا ہے قرآن پاک میں. اور یار یہ مسئلہ نمبر ایک تو یہ، اور ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اگر لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے ظاہری اسباب کے طور پہ تو مدد ہے نا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. میں کہنا شاہ جی منو پانی پڑا دو تو ٹھیک ہے نا، اس مدد کو کون غلط کہہ رہا ہے؟ شاہ جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں بغداد میں، ادھر بھی قبر کے اندر، میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، ہم اس کو غائب میں پکارنے کو شرک سمجھتے ہیں نا. وہ تو یہ بالکل اس طرح سے کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے اللہ کی، وہ تو اللہ کی مدد چاہو ہے نا. ان اللہ مع الصابرین. یا نماز المدد یا صبر تو نہیں ہے کو سمجھیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پکارنا کسی کو منع ہے، ہم کہتے ہیں مدد کے لیے پکارنا منع ہے. اور پھر یہ دلیل دیتے ہیں جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد لی ہے. المدد یا موسیٰ کا ہے نہیں، ان کے سفر کے دوران آئے، انہوں نے مشورہ دیا، واپس چلے گئے. یہاں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہوں، ہم اپنے مسئلے ان کے سامنے لے کے جائیں گے. صحابہ لے کے جاتے تھے، آسم کسی کی پاؤں ٹھیک کر دیتے تھے، شعب چشم مولا علی کا ٹھیک کر دیا غزوہ خیبر کے موقع پہ، بخاری مسلم میں آتا ہے. باقی تمام مسائل میں آپ اگر تھوڑا سا لینئرڈ موقف رکھتے ہیں تو اس میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں، میرے بھائی اس میں کوئی ہم لینئرڈ نہیں رکھ سکتے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ امام نے یہ بات کب کی ہے، چلو جو انتہائی غالیاں یا نصیری ہیں ان کو تو چھوڑ دینا، آپ بریلویوں کی بات کرو، نارمل شیعہ حضرات کی، اس پہ بھی ان کا اجماع ہے. یعنی آفتاب جوادی صاحب بھی ہیں، یا ان کو شرف آپ سوال کریں چھوڑیں. یہ سوال یہ ہے نا جی، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بھی اس کو توسل کے طور پہ لیتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. اس کا بھی جواب میں نے میرے بھائی دیا ہوا ہے. مسئلہ نمبر 43 ہے میرا وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اردو تو نہ سکھائیں نا. توسل کیا ہوتا ہے؟ توسل یہ ہوتا ہے اے اللہ تجھے علی کا واسطہ یہ میرا کام کر دے، یہ ہوتا ہے توسل. علی کے وسیلہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، یا علی آپ میرا کام کر دیں. یہ کس لغت میں توسل ہے؟ یہ تو استمداد کہلاتا ہے. یہ بات لوگ نہ لگاتے ہیں یا علی مدد، نہ حیدری یا علی مدد، یا علی مدد، نعرہ حیدری لگانا، یہ اس طرح یہ پوچھنے ہیں کہ یہ ساری باتیں بھائی نہ حضرت علی نے سکھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد نے سکھائی ہیں، نہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں، یہ لوگوں نے آپ ہی گھڑی ہیں، سنیوں نے بھی گھڑی، آپ نے بھی گھڑی. گھڑی باتوں کا کیا ہوتا ہے، وہ تو لوگ اپنے طرف سے بناتے ہیں. کہیں نہیں حضرت علی نے سکھایا کہ مجھے یا علی مدد پکارو، یا ان کے اولاد نے کبھی پکارا، کوئی حوالہ نہیں اس کا. بے شک آپ شیعہ کی کتابیں دیکھیں، اپنی طرف سے اگر لوگ بات ناتے جائیں دین تو وہ تو پھر خود ہی ذمہ دار، اس کا ہم کیا کریں. سنی شیعہ جو بھی اپنی طرف سے بات کرتا وہ غلط کرتا ہے. جو کتابوں میں دین ہے وہ لینا چاہیے. یہ دو چیزوں کو مکس کرتے ہیں. استمداد کو کہتے کیوں حرام ہے استمداد؟ حضرت علی سے استمداد کیوں حرام ہے؟ ہاں اس لیے حرام ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور قرآن حکیم کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. ٹھیک ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کر دے؟ اللہ تو کہتا ہے جس اور کو پکارتے ہو نا کہ وہ میری تکلیف دور کرے گا پکارنے میں مدد کے لیے، تو تم نے اس کو اللہ مان لیا. اس میں پھر زندہ بھی شامل ہے. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے. اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد. شرک نہیں، زندہ بھی شامل نہ، زندہ کو اللہ نے اسباب میں شامل کیا ہے. آپ سمجھیں، آپ میرے سامنے ہیں نا تو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ دعا کی کیٹیگری میں نہیں آتا، وہ تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. لیکن اگر آپ غائب میں پکاریں گے، آپ سامنے موجود رہیے، تو شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے نا. پھر اور کون سی چیز شرک ہوگی؟ عزیزان، جو چیزیں قطعاً امام جعفر صادق علیہ السلام کے دین میں نہیں ہیں اور آج آپ کو نظر آتی ہیں مختلف جعلی شیعہ شکلوں کے اندر، آپ یہ دیکھیں، اگر یہ نظر آتی ہیں کسی میں، یقین جان لو وہ شیعہ نہیں ہے، وہ جعلی ہے. وہ بنو امیہ کا بنایا ہوا شاخ ہے، بنو عباس کی بنائی ہوئی شیعہ شاخ ہے، وہ جعفر صادق کے پیروکار نہیں ہے. سب سے پہلی چیز جو تشیع کے اندر دیکھو کہ اگر شرک نظر آتا ہے آپ کو، ذرہ برابر شرک، ذرہ برابر، حتی شرک خفی، وہ شیعہ نہیں ہے. جس کی بات میں، جس کے عمل میں، جس کے نظریے میں، جس کی سوچ میں، چونکہ جعفری تشیع، جعفری تبیین توحید ہے، توحید محض و خالص. شرک ذرہ برابر اگر کسی کے ہاں پایا جاتا ہے، ذرہ برابر شرک،
अमली शिरक, कौली शिरक, कल्बी शिरक, इबादी शिरक, वो जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से ताल्लुक नहीं रखता। मुझे बहुत अफसोस होता है जब देखता हूं कि गैर शिया दीगर मसालिक के जहनों में जो गलत फहमी तशय्यो के बारे में है, दलाइल कहाँ से, उस गलत फहमी की वजूहात क्या हैं? वजूहात यही जाली तशय्यो, उनके पास तमाम सबूत जाली तशय्यो के हैं। वो शिरक इनमें देखते हैं, वो गुलूव इनमें देखते हैं, वो इनहराफ इनमें देखते हैं, वो बेहुरमती इनमें देखते हैं, और बदनाम जाफरी तशय्यो को करते हैं। ये दुरुस्त नहीं है। आप जाली तशय्यो में गलती देखकर जाफरी तशय्यो को मुत्तहम न करो। एक जगह बात हुई कि ये या अली मदद कहते हैं लोग, शिया या अली मदद कहते हैं। खुद शियों के जहनों में भी सवालात डाल दिए गए हैं, कहें या ना कहें, ये क्यों कहते हैं। मैंने ताज्जुब से कहा कि मैंने कहा ये तो कहते ही नहीं है, मैंने तो इनको देखा ही नहीं है कभी या अली मदद कहते हुए, ये तो कहते ही नहीं है या अली मदद। कहते हैं जी ये तो बहुत कहते हैं, ये झगड़ा ही इसी बात पर है सारा, ये या अली मदद कहते हैं, दूसरे इन पर एतराज़ करते हैं कि ये या अली मदद क्यों कहते हैं। मैंने कहा नहीं, ये या अली मदद नहीं कहते, ये तो ऐसे एक आदतन इनकी ज़बान से आदत में कुछ जुमले निकल जाते हैं जिसकी तरफ इन्हें तवज्जो ही नहीं है। वरना अगर ये या अली मदद के मोतक़िद होते और या अली मदद इनके दिलों के अंदर होता और ये कहते, तो पहले उस मैदान में उतरते जहां अली मदद को आते हैं। ये तो उस मैदान में ही नहीं गए। ये कि कब या अली मदद कहते हैं? जब घुटनों में दर्द होता है, उठ नहीं सकता, उस वक्त कहता है या अली मदद। जब नलका खोलता है, जोर नहीं लगता, नहीं खुलता, उस वक्त कहता है या अली मदद। अली मदद करते हैं, अली किस तरह मदद करते हैं, किस मैदान में मदद करते हैं? पहले उस मैदान में तो जा जहां अली मदद करते हैं, वहां पर। और यूं भी नहीं कि अली तेरी इंतजार में बैठे हैं कि तू पहले मदद मांग फिर अली मदद को आए। तेरी विलादत से पहले अली मदद करके छोड़ गए हैं, तुझे फकत वो मदद उठाना है। तू नहजुल बलागा खोल के देख, मदद ही मदद है, मदद ही मदद है। एक दफा खोल के तो देख। अब जिसके घर इमदाद पड़ी हुई हो वो खोल के ना देखे। आप जाएं किसी के घर में मदद पहुंचाएं और वो खोले ही नहीं, उस थैले को खोले ही नहीं, उस बक्स को खोले ही नहीं, और आपसे शिकवा करे जी कि आपसे मदद मांगी थी, आपने मदद नहीं दी, तो आप कहेंगे भाई वो जो मैं छोड़ के आया था उसे जरा खोल के तो देख, वो मदद ही तो है उसके अंदर। फिर इंसान को शर्मिंदगी होती है। अजीज मन, तू जरा नहजुल बलागा खोल के देख, तुझे मदद नजर आएगी। और अगर हमने अली से मदद ली होती तो आज इतने पसमानदा ना होते, आज इतने फकीर ना होते, आज इतने मोहताज ना होते। नहीं ली मदद। कौन सा मैदान है जिसमें अमीरुल मोमिनीन ने मदद नहीं की, जिसमें आपको छोड़ के चले गए कि खुद अपना भुगत लेना? सब कुछ तो बता दिया, फरमा दिया, मदद करके गए तुम्हारी, कि तुम्हारी इज्जत वहदत में है।